الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء کرام، آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ کل ہم نے پہلا سبق پڑھا ہے جس میں تفصیلاً ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کتاب نکاح کا لغوی اصطلاحی معنی اور نکاح کے منعقد ہونے کے لیے الفاظ، اور اس کتاب و نکاح کتاب کا ماقبل سے ربط یہ پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اگلا سبق شروع کرتے ہیں، اور ہمارا جو سبق ہے وہ شروع ہو رہا ہے مثل ان یقول سے۔ جی، تو مثل ان یقول زوجنی فیقول زوجتک، مثال کے طور پر یہ کہ مرد یہ کہے کہ میرا نکاح کر دو، سو وہ کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کر دیا۔ لأن ھذا توکیل بالنکاح، اس لیے کہ یہ نکاح کا وکیل بنانا ہے۔ والواحد یتولی طرفی النکاح علی ما نبین ان شاء اللہ تعالی، اور ایک آدمی نکاح کی دونوں طرفوں کا متولی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم ان قریب اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مثل ان یقول سے صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی الفاظ نکاح کو بیان کر رہے ہیں کہ عاقدین میں سے اگر کوئی ایک مثلا مرد عورت سے یہ کہتا ہے زوجنی، میرا نکاح کر دو، زوج یہ اس کا امر کا صیغہ ہے، تو اپنا مجھ سے نکاح کر دے۔ عورت کہتی ہے زوجتک، میں نے تجھ سے اپنا نکاح کر لیا، فرمایا نکاح ہو جائے گا۔ اب یہاں پر زوجنی یہ کلام ایجاب اس کو نہیں کہتے، کیونکہ کلام موجب وہ ہوتی ہے کہ جس کا جواب نعم کے ساتھ ہو اور جس کا جواب جو ہے وہ قبول کے ساتھ ہو۔ چونکہ یہ کلام امر ہے زوجنی، تو اس لیے لأن سے اس کی دلیل کو بیان کیا ہے کہ یہ نکاح کا وکیل بنانا ہے۔ گویا مرد عورت کو اپنے نکاح کا پہلے وکیل بنا رہا ہے، اسے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا نکاح تو مجھ سے کر دے۔ گویا عورت اپنی ذات کی وکیل بن کر پھر اپنا نکاح مرد سے کر رہی ہے۔ اور کہا کہ نکاح کے باب میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی خود جو ہے وہ وکیل بھی ہو اور خود جو ہے وہ کام کو جو ہے وہ عاقد بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے عورت جو ہے وہ اپنی ذات کی خود وکیل بن کر اپنے آپ کا مرد سے نکاح کر رہی ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن بیوات کے باب میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کو اگر وکیل بنا دیا جائے تو وہ وکیل بھی ہو اور عاقد بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ اپنے موکل کے لیے سودا کرتا ہے، اپنے موکل کے لیے خریداری کرتا ہے۔ بیوات کے اندر وکیل الگ ہوتا ہے، موکل الگ ہوتا ہے۔ وکیل الگ ہوتا ہے اور جس کے امور سپرد ہوتے ہیں وکیل کے، اور جو اصل مالک ہوتا ہے موکل وہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن باب نکاح کے اندر ایسا ہو سکتا ہے۔ والواحد یتولی کا مطلب یہی ہے کہ ایک آدمی نکاح کے دونوں طرفوں کا متولی ہو سکتا ہے۔ جی، وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ وَالصَّدْقَةِ، یہاں سے الفاظ نکاح کو بیان کر رہی ہیں کہ نکاح منعقد ہوتا ہے لفظ نکاح کے ساتھ، تزویج کے ساتھ، ہبے کے ساتھ، تملیک کے ساتھ، صدقے کے ساتھ۔ اگر مرد اور عورت نے نکاح کے لفظ کے ساتھ آپس میں نکاح کیا، یا تزوج یا تزویج کے لفظ کے ساتھ نکاح کیا، جیسے تزوجنی کا لفظ آیا، یا ہبے کے ساتھ آیا، یا تملیک کے ساتھ آیا، یا صدقے کے ذریعے سے، صدقے کے لفظ کے ذریعے سے آپس میں نکاح کیا، تو احناف علیہم الرحمہ کے نزدیک ان الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا ينعقد الا بلفظ النکاح والتزویج لأن التملیک لیس حقیقتا فیہ ولا مجازا عنہ، لأن التزویج للتلفیق والنکاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بین المالک والمملوک اصلا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عقد نکاح ہے یہ صرف لفظ نکاح اور لفظ تزویج کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو اوپر دیگر الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، ہبہ ہے، تملیک ہے، صدقہ ہے، ان الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مرد اور عورت نے تملیک کے الفاظ کے ذریعے سے نکاح کیا، مثلا عورت مرد کہتا ہے ملکینی، اپنی ذات کا مجھے مالک بنا دیجیے، عورت کہتی ہے ملک تو کہ میں ملک تو کا، میں تجھے اپنی ذات کا مالک بنا رہی ہوں۔ اب یہ جو الفاظ ہیں تملیک کے یا ہبے کے یا صدقے کے، ان الفاظ کے ذریعے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، بلکہ نکاح منعقد ہوگا لفظ نکاح کے ذریعے سے یا لفظ تزویج کے ذریعے سے۔ یہاں جو دلیل ذکر کی امام شافعی رحمہ اللہ نے، لأن التملیک لیس حقیقتا فیہ ولا مجازا، یہ دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی کہ لفظ نکاح اور لفظ تزویج کے ذریعے سے تو نکاح منعقد ہوتا ہے، لیکن تملیک ہبہ صدقہ کے ذریعے سے نکاح منعقد کیوں نہیں ہوتا، اس کی دلیل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ عمومی طور پر اگر کوئی لفظ جو ہے وہ مستعمل ہو تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے یا مجازی معنی ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی لفظ اگر استعمال میں ہو تو اس لفظ کا عمومی طور پر یا تو معنی مجازی مراد لیا جاتا ہے یا معنی حقیقی مراد لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ زید شیر ہے، اب زید یہاں شیر سے مراد حقیقتاً شیر نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح شیر بہادر ہوتا ہے اس طرح زید بھی شیر ہے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ شیر آ رہا ہے تو اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے کہ وہ شیر جس کی چار ٹانگیں اس کی ایک دم ہو۔ تو لفظ کا کبھی حقیقی معنی استعمال، کبھی حقیقی معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور کبھی مجازی معنی میں۔ اب یہاں جو لفظ نکاح اور لفظ تزویج ہے، یہ اگرچہ نکاح کے معنی میں تو ہے، عقد نکاح کے معنی میں ہے، لیکن تملیک ہے، صدقہ ہے یا ہبہ ہے، یہ نکاح کے نہ تو حقیقی معنی ہے نہ مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی تو ہو نہیں سکتے، اس لیے نہیں ہو سکتے کہ جو یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو حقیقی معنی ہے، کہا کہ اس لیے کہ لأن التزویج، کہ یہ جو تزویج ہے اس کا معنی ہے تلفیق۔ تلفیق کا معنی ہے چمٹنا، چمٹانا، جیسے کپڑے کے دو طرفوں کو آپس میں برابر کر کے ان کی سلائی کر دی جائے، جیسے دو کپڑے آپس میں چمٹ جاتے ہیں، تو تزویج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جب نکاح ہو جاتا ہے وہ آپس میں ایک دو کپڑوں کی مانند ہو جاتے ہیں، تو اس کا معنی تلفیق۔ اور نکاح کا معنی ہوتا ہے الضم، ملانا، ٹھیک ہے۔ ولا ضم ولا ازدواج بین المالک والمملوک اصلا، اور ظاہر ہے کہ تملیک کا لفظ جو ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ جب کسی کو مالک بناتے ہیں تو ایک مملوک ہوتا ہے اور ایک مالک ہوتا ہے، تو مالک اور مملوک کے درمیان نہ تو ازدواج ہے اور نہ ضم ہے، کیونکہ نکاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضم و ملانا، اور تزویج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلفیق۔ تو لہذا یہ تلفیق بھی اور تضمیم بھی، یعنی ملانا، مالک اور مملوک کے درمیان نہیں ہے۔ ایک اس وجہ سے نہیں ہے کہ مالک اور مملوک میں مالک تمام تر ہر چیز کا با اختیار مالک ہوتا ہے اور مملوک کو کسی چیز کی ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ تو جب اس کو کسی چیز کی ولایت حاصل نہیں ہوتی تو وہ با اختیار نہیں ہے، جب با اختیار نہیں ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ان کے درمیان جو ہے کوئی نسبت ہے؟ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی نسبت نہیں ہے۔ تو مجازی معنی کے اعتبار سے بھی اور حقیقی معنی کے اعتبار سے بھی عقد نکاح میں تملیک، تہیبہ اور صدقے کا معنی نہیں پایا جاتا۔ اس لیے اگر کسی مرد اور عورت نے آپس میں لفظ تزویج اور لفظ نکاح کے ذریعے سے آپس میں نکاح کیا تو ہو جائے گا، ہبہ، تملیک اور صدقے کے ذریعے سے اگر نکاح کیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ آگے ہماری دلیل شروع ہو رہی ہے والنا سے، والنا ان التملیک سبب لملک المتعۃ فی محلها بواسطہ ملک الرقبہ وهو الثابت بالنکاح والسببیۃ طریق المجاز۔ یہ ہماری دلیل ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے والنا سے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تملیک ہوتی ہے یہ ملک متع کا سبب ہوتی ہے۔ ملک متع کسے کہتے ہیں؟ عورت سے نفع حاصل کرنا۔ مرد عورت سے نفع کیسے حاصل کرتا ہے؟ نکاح کے ذریعے سے یا تملیک کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا جب کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے تو وہ اس عورت سے جب چاہے جس وقت اس کا دل کرے، وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس سے ہم بستری کر سکتا ہے، جماع کر سکتا ہے۔ یا مثال کے طور پر جو ہے ایک مرد جو ہے وہ کسی لونڈی کا مالک بن جاتا ہے،
تو تملیغ کے ذریعے سے بھی اس کو شریعت یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ جب چاہے اپنی باندی سے جمع کر سکتا ہے۔ تو تملیغ جو ہوتی ہے یہ ملک متع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نفع اٹھانا۔ تو یہ ملک متع کا سبب ہے۔ فی محلیہ، اپنے محل میں، یہ فی محلیہ کی شرط اس لیے لگائی کہ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نے جو ہے وہ کسی دوسرے کی بیوی سے نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا کیونکہ وہ محل نہیں ہے نکاح کا۔ یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر جو ہے وہ باندھی ہے، وہ اس کی اپنی تو نہیں ہے، کسی اور کی ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ وہ حاملہ ہے، یا اس نے جو ہے وہ اپنے حیض سے اس کو برات حاصل نہیں ہوئی ابھی تک، اس نے جو 2 حیض اس نے گزارنے ہیں، تو اس صورت میں اگر یہ اس سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ محل میں نکاح نہیں ہوگا اور یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو فی محلیہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے محل میں بے واسطت ملک رقبہ، ملک رقبہ کے واسطے سے، یعنی جب ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کے ذریعے سے اولاً انسان کو حق حاصل ہوتا ہے، حق کے ولایت حاصل ہوتا ہے، ولایت کا حق حاصل ہوتا ہے اس عورت کی رقبہ کا، اور رقبہ کے واسطے سے ملک متع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کسی سے کوئی باندی خریدتا ہے، اور باندی کا تو اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے رقبہ کا مالک بنتا ہے، اور جب رقبہ کا مالک بنتا ہے اس کی ذات، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، مراد ہے اس کی ذات، یعنی جیسے وہ باندی کی ذات کا مالک بنتا ہے تو باندی کی ذات کے مالک بننے کے ساتھ ساتھ وہ باندی سے ملک متع کا بھی مالک بن جاتا ہے، اس کو ملک متع سے نفع اٹھانا بھی جائز ہوتا ہے، یعنی وہ بھی اپنی اس لونڈی سے جمع بھی کر سکتا ہے۔ اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک رقبہ کا مالک ہے، اور اسی کے واسطے سے پھر یہ ہے کہ وہ ملک متع کا بھی مالک بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں تملیغ یہاں پہ سبب بن رہی ہے، یہاں پہ سبب بن رہی ہے کس کا؟ حصول ملک متع کا، کہ اگر ایک آدمی لونڈی کو خریدتا ہے تو اس کو ملک متع حاصل ہو جاتا ہے، ملک متع کا بھی مالک بن جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو تملیغ ہے یہ ملک متع کا سبب نہیں ہے، یا نکاح کا سبب، یعنی یہ اس میں نکاح کا معنی نہیں پایا جاتا۔ ہاں حقیقتاً معنی تو نہیں پایا جاتا، لیکن عقد نکاح میں تملیغ کے ذریعے سے مجازی معنی پایا جاتا ہے، مشاکلت اور مناسبت موجود ہے، اور وہ مشاکلت اور مناسبت کیا ہے اس کو انہوں نے بیان کیا وسببیت و طریق المجاز، یہاں سے بیان کیا یہ ہے نا وسببیت و طریق المجاز، کہ سببیت جو ہے وہ مجاز کا راستہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو یعنی مالک بننا، تملیغ یہ جو مالک بننا ہے یہ سبب ہے ملک متع کا، اور یہی مجازی معنی ہے، کیونکہ مجاز جو ہے اس کا یوں سمجھ لیں کہ اس کا ایک معنی سببی ہے، سببیت بھی ہے۔ جب سببیت یہاں پہ ہی جا رہی ہے اور یہی مجاز کا راستہ ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تملیغ کے ذریعے سے بھی اگر نکاح کر لیا گیا تو وہ نکاح منعقد ہوگا۔ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالسَّخِيِّ، وَيَنْعَقِدُ، اور اس طریقے سے لفظ بیع کے ذریعے سے بھی نکاح منعقد ہوگا، یہ صحیح مذہب ہے۔ لوجود طریق المجاز، مجاز کے طریقے کے موجود ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مجاز اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بیع کے ذریعے سے، خرید و فروخت کے ذریعے سے کسی چیز کا مالک بنتا ہے تو اب اس صورت کے اندر بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ نکاح ہو جائے گا کہ گویا وہ اس کے ملک متع کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ولا ينعقد بلفظ الاجارۃ فی الصحیح، لیکن لفظ اجارہ کے ذریعے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا صحیح مذہب میں، کیونکہ لفظ اجارہ کے ذریعے سے جس چیز کا انسان مالک بنتا ہے وہ تملیغ عارضی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے کوئی چیز بطور کرائے کے لیتے ہیں، اجارہ کرائے کو کہتے ہیں، تو آپ جب کسی سے کوئی چیز بطور اجارے یا کرائے کے لیتے ہیں تو وہ عارضی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ اصل مالک کوئی اور ہے، آپ جب اس سے نفع اٹھا لیتے ہیں، فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، واپس کرتے ہیں اس کو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے دکان سے موٹر سائیکل کرائے پر لی، تو ظاہر ہے کہ موٹر سائیکل کے جو منافع ہیں اس نے وہ حاصل کرنے ہیں، مثلا 2 گھنٹے 3 گھنٹے 2 دن 4 دن استعمال کرے گا، پھر وہ گاڑی کو واپس کرے گا، ظاہر ہے اس کا مالک کوئی اور ہے۔ تو گویا کرائے کے ذریعے سے انسان موٹر سائیکل کے جو منافع کا مالک ہوا ہے وہ عارضی منافع ہیں، جبکہ نکاح جو ہے یہ اس کے اندر جو منافع ہوتے ہیں وہ ابدی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہوتے ہیں، وہ عارضی نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر کسی عورت اور مرد نے آپس میں لفظ اجارہ کے ذریعے سے نکاح کیا ہے تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ
اچھا آگے اس کی وجہ بھی بیان کر دی، لِأَنَّهُ لَيْسَ بسبب لملک المتع، اس لیے کہ یہ ملک متع کا سبب نہیں ہے، ولا بلفظ الاباحت والاحلال والاعارہ، اس طریقے سے لفظ اباحت کے ذریعے سے، لفظ احلال کے ذریعے سے، حلال ہونے کے ذریعے سے، والاعارہ، عاریت، عاریت کہتے ہیں مانگوی چیز کو، عاریت مانگوی چیز کو کہتے ہیں، اگر عاریت کے ذریعے سے نکاح کے تب بھی نہیں ہوگا، لما قلنا، جیسا ہم نے ابھی کہا، اور اس طریقے سے ولا بلفظ الوصیت لانها توجب الملک مضافا الى ما بعد الموت، لفظ وصیت کے ذریعے سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، اگر میاں بیوی آپس میں لفظ وصیت کے ذریعے سے عقد نکاح کر رہے ہیں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی وصیت کر جائے، لفظ وصیت ایسا لفظ ہے کہ جو ملک کا فائدہ تو دیتا ہے لیکن ایسی ملک جو مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی اگر وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت اس کی زندگی میں نافذ نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ وصیت اس کے مرنے کے بعد نافذ ہوگی، جیسے وہ مرے گا، اس نے جو وصیت کی ہوگی جائز وصیت، اس پر عمل کیا جائے گا اس کے مرنے کے بعد، تو اور ظاہر ہے کہ اب اگر وصیت کے ذریعے سے، تو اس کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی وصیت کر رہا ہے کہ میرا نکاح فلاں عورت سے کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا نکاح کیا جائے گا، اور مرنے کے بعد تو نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ نکاح کے اندر تو میاں بیوی کا از خود موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، اب چونکہ وہ خود موجود نہیں، اس کی ذات دنیا میں موجود نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا، تو گویا وصیت جو یوں سمجھ لیں کہ جو ملک کا فائدہ دے رہی ہے وہ ملک ما بعد الموت ہے، جبکہ ہماری جو بحث ہے وہ قبل الموت ہے، فیما قبل الموت، یعنی اس زندگی میں ہے جو موت سے پہلے ہے، تو لہٰذا لفظ نکاح جو ہے یہ منعقد ہوگا کس کے ذریعے سے؟ جی نکاح جو ہے یہ منعقد ہوگا لفظ نکاح کے ذریعے سے، تزویج، ہبہ، تملیغ، صدقہ وغیرہ کے ذریعے سے، امام شافعی رحمہ اللہ جو یہ فرماتے ہیں کہ لفظ تزویج جو لفظ نکاح کے ذریعے سے نکاح منعقد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دیگر الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہو سکتا، ان کی یہ دلیل درست نہیں ہے، والا سے ہماری دلیل کا جو دلیل کا حاصل ہے وہ بھی میں نے آپ کو ذکر کر دیا ہے۔ قال ولا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین حرین عاقلین بالغین مسلمین رجلین او رجل وامراتین عدولا کان او غیر عدول او محدودین فی القذف۔ قال صاحب ہدایہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو مسلمانوں کا نکاح تب منعقد ہو سکتا ہے الا بحضور شاہدین، جب دو گواہ موجود ہوں، لیکن وہ دو گواہ ایسے ہوں کہ وہ دونوں آزاد ہوں، حرین، اگر ایک غلام ہے دو گواہوں میں سے، یا دونوں غلام گواہ ہیں، دونوں گواہ غلام ہیں، تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، یہ شرط ہے کہ جی یہ شرط ہے کہ جو گواہ ہیں وہ دونوں آزاد ہوں، نمبر دو دونوں عاقل ہوں، اگر ان میں سے اگر گواہ جو ہیں وہ دونوں عاقل نہیں ہیں، ایک عقل مند ہے اور ایک بے وقوف ہے یا مجنون ہے، تب بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس طریقے سے دونوں بالغ ہوں، دونوں کا بالغ ہونا بھی شرط ہے، اگر ایک بالغ ہے اور ایک نابالغ ہے تب بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، دونوں مسلمان ہوں، کافر ہوں، اگر کوئی ایک گواہ کافر ہے تب بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، دونوں مرد ہوں، اگر دونوں مرد نہیں ہوں گے، مثلا ایک مرد ہے ایک بچہ ہے تو، یا ایک عورت ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، ہاں یا ایک مرد دو عورتیں ہوں، لیکن عام ازیں کہ وہ عادل ہوں یا غیر عادل ہوں، عادل ہونا ضروری نہیں ہے، اگر فاسق بھی ہوں تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، یا محدودین فی القذف، یا دونوں گواہ جو ہیں وہ محدود فی القذف ہوں تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، یہ گواہ بن سکتے ہیں، محدود فی القذف اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت لگائے زنا کی اور پھر اس زنا کو ثابت نہ کر سکے، تو شریعت ایسے مرد یا عورت کو سزا دیتی ہے، ایسے شخص کو بعد میں کہا جاتا ہے محدود فی القذف، تہمت کے اندر جس کو حد لگائی گئی ہو اس کو قذف تہمت کو کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں محدود فی القذف۔ قال اعلم ان شہادت شرط فی باب النکاح لقول علیہ الصلوۃ والسلام لا نکاح الا بشہود
وحجت علی مالک فی اشتراط الاعلان دون الشہادہ۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس بات کو اچھی طرح سے جان لیجئے کہ نکاح کے باب کے اندر گواہ شرط ہیں، یعنی عند الاحناف یہ ضروری ہے کہ جب بھی نکاح ہوگا اس میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اگر گواہ نہیں ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بشہود، نکاح نہیں منعقد ہوگا مگر گواہوں کے ساتھ۔ حصر کے کلمہ ذکر کیا گیا اللہ کہ نکاح تو صرف گواہوں سے ہوتا ہے، گواہوں کے علاوہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا وہ حجت علی مالک، فرمایا کہ یہ جو شہادت شرط ہم نے کہا کہ اعلم ان شہادت شرط، کہ گواہی شرط ہے، گواہ ہونا شرط ہے، یہ بات امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے۔ اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک اعلان کافی ہے، اعلان شرط ہے، یعنی اس کا نکاح کے لیے اعلان کر لیا جائے، اور جو ہے وہی شرط ہے، بس گواہ ہوں یا نہ ہوں تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک جو ہے وہ گواہ شرط ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہمارا یہ قول دلیل ہے۔ ولا بد من اعتبار الحریت فیہا، لیکن گواہ جو ہیں ان کے اندر آزادی کا اعتبار ضروری ہے، وہ یعنی وہ دونوں آزاد ہوں۔ لأن العبد لا شرط له، اس لیے کہ جو غلام ہوتا ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ لعدم الولایت، سے دلیل بیان کر دی کہ غلام کی گواہی کیوں معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ کہ ولایت یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو ہر قسم کا اختیار ہو اور اپنی ذات پر بھی تصرف کا حق حاصل ہو، جبکہ غلام کو تو اپنی ذات پر تصرف کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ تصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام چاہے تو اپنا نکاح کر سکتا ہے، آزاد آدمی چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، لیکن غلام اپنا نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ غلام اگر اپنا نکاح کرے گا تو اپنے آقا سے اجازت لے گا۔ تو دیکھو غلام کو تو اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے، تو یہ گواہ بن کر دوسرے کے لیے کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ لعدم الولایتی، چونکہ ولایت نہیں ہے اس لیے غلام کی شہادت گواہی معتبر نہیں ہے۔ ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ، اس طریقے سے گواہوں کے اندر عقل کا ہونا بھی ضروری ہے اور بلوغت کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی گواہ جو ہیں وہ عاقل بھی ہوں، بالغ بھی ہوں۔ لأنه لا ولایت بدونہما، اس لیے کہ ان دونوں کے بغیر ولایت حاصل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عقل نہ ہو، بے وقوف اور مجنون ہو تو اس کو کون سی ولایت حاصل ہے، وہ تو ہے ہی بے وقوف۔ اور اگر بلوغت نہیں ہے، بچہ ہے، تو بچے کو کیا ولایت حاصل ہے؟ تو گواہ وہ معتبر ہیں جو آزاد بھی ہوں، غلام نہ ہوں، عاقل اور بالغ بھی ہوں۔ ولا بد من اعتبار الاسلام، اس طریقے سے اسلام کے کا اعتبار بھی شرط ہے، وہ دونوں گواہ مسلمان بھی ہوں۔ فی انکحۃ المسلمین، مسلمانوں کے نکاح میں۔ لأنه لا شہادت للکافر المسلم، اس لیے کہ کافر کو مسلمان پر گواہی دینے کا اختیار نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول بھی نہیں کی جاتی، تو یہ ضروری ہے۔ ولا یشترط وصف الذکورۃ حتی ینعقد بحضور رجل وامرأتین، لیکن فرمایا کہ جو گواہ ہے ان کے اندر ذکورت کی شرط نہیں ہے کہ وہ مذکر ہی ہو تو گواہ ہے، وگرنہ نہیں، یعنی گواہوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مذکر ہی ہوں، مرد ہی ہوں، بلکہ عورت بھی گواہ بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ تو اگر ایک مرد اور دو عورتیں موجود ہیں اور نکاح ہو رہا ہے تو یہ کافی ہے، اور گواہ کافی ہو جائے گی۔ وفی خلاف الشافعی رحمہ اللہ، بس تعارف فی شہادات انشاءاللہ تعالی، اور کہا کہ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، اور آگے کتاب الشہادت کے اندر اس کو تفصیل سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ولا تشترط العدالہ، اور عدالت شرط نہیں ہے۔ کافی ہے یا آگے پڑھ لیں؟ جلدی جلدی بتائیے، کافی ہے یا آگے پڑھ لیں؟
جلدی بتائیں جی۔ ولا تشترط العدالت، فرمایا کہ جو گواہ ہیں ان کے لیے عدالت شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر حتیٰ ینعقد بحضرت الفاسقین عندنا خلافا للشافعی رحمہ اللہ، حتیٰ کہ یہ نکاح منعقد ہو جائے گا فاسقین کی موجودگی میں ہمارے نزدیک خلافا للشافعی رحمہ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان شہادت من باب الکرامت والفاسق من اہل الاہانہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ گواہی جو ہے یہ تو شرافت اور کرامت کے باب سے ہے، یعنی گواہ ہونا، جو گواہ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریف آدمی ہو، کریم آدمی ہو، نیک آدمی ہو، اس لیے کہ گواہی جو ہے یہ خود ایک کرامت اور شرافت کے اعتبار سے ہے۔ اور جو فاسق آدمی ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، وہ تو ذلیل آدمیوں میں سے ہوتا ہے، وہ تو ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو من باب الاہانہ ہے۔ تو لہٰذا جب فاسق من باب الاہانہ ہے تو اس کی گواہی کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ والانا، ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ من اہل الولایت فیکون من اہل الشہادہ، ہماری دلیل یہ ہے کہ فاسق بھی تو اہل ولایت میں سے ہے، یعنی فاسق کو ولایت حاصل ہے۔ فاسق آدمی اگر چاہے تو اپنا نکاح کر سکتا ہے، جب فاسق آدمی اپنا نکاح کر سکتا ہے تو دوسرے کے نکاح میں وہ گواہ کیوں نہیں بن سکتا؟ یا تو یہ کہ اس کو ولایت حاصل ہی نہ ہو کہ وہ اپنا نکاح ہی نہ کر سکے، تو جب وہ اہل ولایت میں سے ہے کہ اپنا نکاح کر سکتا ہے، اس کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے، تو لہٰذا وہ کسی دوسرے کے لیے اس کے نکاح میں گواہ بھی بن سکتا ہے۔ فیکون من اہل شہادہ، لہٰذا وہ اہل شہادت میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہذا لأنہ لما جی، یہ اس وجہ سے کہ لم یحرم الولایہ جی، کہ جب وہ ولایہ سے اس کو محروم نہیں کیا جاتا اپنی ذات پر، اسلام ہی بوجہ اس کے مسلمان ہونے کے، لا یحرم ولا غیری، تو لہذا وہ اپنے غیر پر بھی اس کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی فاسق آدمی کو اپنی ذات پر مسلمان ہونے کی وجہ سے ولایت جب حاصل ہے، اپنی ذات پر ولایت کے حق سے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کسی دوسرے کے نکاح میں گواہ بننے کے لیے اس کو کیسے غیر محروم کر سکتے ہیں؟ اس کو محروم کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ بلکہ اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح وہ اپنی ذات پر ولایت کے اعتبار سے اسے حق حاصل ہے کہ اپنا نکاح کر سکے، اس طرح وہ دوسرے کے نکاح کے لیے گواہ بھی بن سکتا ہے۔ لأنہ من جنس ہی، اس لیے کہ وہ اسی کے جنس میں سے ہے۔ وَلِأَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا فَيُصْلِحُ مُقَلَّدًا، کہا کہ فَيَصْلُحُ مُقَلَّدًا، یوں ہوگا، کہا کہ جس طریقے سے اگر فاسق جو ہے وہ قاضی ہو یا حاکم ہو، وہ کسی پر اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے، کسی کو مقلد بنا سکتا ہے، تو ایسے ہی وہ خود بھی مقلد بن سکتا ہے، خود بھی اس کی گواہی معتبر ہو سکتی ہے۔ وقضا شاہد، اس طرح گواہ بھی بن سکتا ہے۔ والمحدود فی القذف من اہل الولایت، اور محدود فی القذف یہ بھی اہل ولایت میں سے ہے۔ فیکون من اہل شہادت تحملا، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ فیکون من اہل شہادت تحملا، لہذا یہ محدود فی القذف ایسا مرد یا ایسی عورت کہ جس کو تہمت کی وجہ سے سزا دی گئی ہو، جب وہ اہل ولایت میں سے ہے تو وہ اہل شہادت میں سے بھی ہوگی، لیکن تحملا، تحمل کا معنی کیا ہے؟ تحمل کا معنی یہ ہے کہ وہ مرد یا عورت جس نے کسی دوسرے مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائی، پھر زنا کو وہ ثابت دلائل کے ذریعے سے عدالت میں نہیں ثابت کر سکا، قاضی نے اسے سزا دی، اور یہ محدود فی القذف ہے، یہ اہل ولایت میں سے تو ہے کہ اپنی ذات کا نکاح کسی سے کر سکتا ہے، تو اہل شہادت میں سے ہے، لیکن تحملاً، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں موجود ہو اور ایک مرد اور ایک عورت آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو یہ وہاں مجلس میں بیٹھے بیٹھے گواہ بن سکتا ہے، لیکن اگر نکاح کو ثابت کرنے کے لیے قاضی کی عدالت میں اسے بلایا جائے تو یہ ادائے شہادت کا اہل نہیں ہے کہ یہ پھر جا کے گواہی بھی دے، تو گواہی دے نہیں سکتا، ہاں گواہ بن سکتا ہے، یعنی ادائے شہادت کا تو اہل نہیں ہے، لیکن تحمل شہادت کا یہ اہل ہے۔ شہادت کا تحمل تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن
گواہی کی ادائیگی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا ہے وَإِنَّمَا الْفَائِتُ ثمرۃ الاداء بالنہی لجریمتہ، اس لیے کہ جو فائت منع جو چیز فوت ہونے والی ہے وہ کیا ہے، ثمرۃ الادا، یعنی گواہی کی ادائیگی کا ثمرہ ہے، نہیں کی وجہ سے، اس کی جرم کی وجہ سے۔ اور وہ جو جرم ہے اس کا وہ کیا ہے کہ اس نے مسلمان مرد یا عورت پر پاک دامن پر تہمت لگائی۔ اللہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ اس کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کی عدالت میں کسی کے جرم کو یا کسی کے حق کو ثابت کرنے کے لیے اگر بطور دلیل اور ثبوت کے اس کو گواہ کے طور پر بلایا جائے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے کہ یہ شہادت یعنی گواہی کی ادائیگی کا حل نہیں ہے، لیکن تحمل اگر کسی مجلس میں موجود ہو اور وہاں پر نکاح ہو رہا ہے تو یہ گواہ بن سکتا ہے۔ بس آگے پھر انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔